اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اشفاق احمد صاحب کے پاس بہت ساری ایسی کہانیاں تھیں، بہت سارے ایسے واقعات تھے۔ اللہ نے انہیں ایسا شعور عطا کر رکھا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتے تھے، ہر بات سے سبق لیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، وہ بابے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ایک بابے کے پاس بیٹھا تھا تو وہاں جا کر جو ہی بیٹھا تو ایک شخص آیا تو اس نے کہا بابا جی دعا فرما دیں، میرے اوپر قرض ہے، قرض اتر جائے۔ بابا جی نے پوچھا کہ کس چیز کا قرض ہے؟ اس نے کہا پیسوں کا قرض ہے، اور کون سا قرض ہوتا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ شکر کرو کہ تمہارے اوپر صرف نوٹوں کا اور ان کاغذوں کا قرض ہے۔ اس نے کہا بابا جی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑا قرض یہ ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ یہ قرض بڑا قرض نہیں ہے۔ اگر تیرے اوپر انسان کا قرض ہوتا، تو نے کسی کو قتل کیا ہوتا، یہ ایسا قرض ہے جو کبھی اترتا نہیں۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہوتا تو یہ ایسا قرض ہے جو کبھی اترتا نہیں۔ اگر تو نے کسی کی جان ضائع کی ہوتی، کسی کو کسی سے دور کیا ہوتا، کسی کا دل ڈھایا ہوتا، کسی کا دل گرایا توڑا ہوتا، تو یہ ایسے قرض ہیں جو کبھی اترتے نہیں۔ سامعین، تمام ویورز اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ جس طرح گناہوں کے قرض ہیں، اسی طرح نیکیوں کے بھی ہمارے اوپر قرض ہیں۔ نیکیوں کے قرض کون سے ہیں؟ سب سے بڑا قرض اور نہ اترنے والا قرض اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر اس کائنات پہ ہے، ہمارے اوپر ہے، تو وہ ماں باپ کا قرض ہے۔ ماں باپ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنا پیار و محبت کیا ہے کہ ہم پوری زندگی ان سے محبت کرتے رہیں، پوری زندگی ان کے حقوق ادا کرتے رہیں، شب و روز ان کی خدمتیں کرتے رہیں، پھر بھی وہ قرض ادا نہیں ہوتا۔ وہ شخص جس نے اپنے کندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھا کے وہ حج کرائے تھے، وہ جب پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ماں کا قرض ادا کر دیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تیری پیدائش کے وقت جو درد تھا ماں کا، اس میں ایک لمحے کا جو درد کا قرض تھا نا، ان 7 حج کرانے سے، کندھوں پہ اٹھا کے حج کرانے سے، وہ ایک درد کا قرض بھی ابھی نہیں اترا۔ ہمارے بچپنے کے 2 سال دیکھیں، پیٹ کے 9 مہینے دیکھیں، دودھ پلانے کے دیکھیں، خود گیلی جگہ پہ لیٹ جانا اور بچے کو خشک جگہ پہ لیٹانا، یہ قرض دیکھیں۔ پیار سے کتنی مرتبہ چوما، یہ قرض دیکھیں۔ ہمارے کتنی خواہشات کو پورا کیا، یہ قرض دیکھیں۔ کتنا لاڈ کیا، یہ قرض دیکھیں۔ کتنی گرم ہواؤں سے ہمیں بچا بچا کے بڑا کیا، یہ قرض دیکھیں۔ کیسے کیسے قرض ہیں جو ان کے ہمارے اوپر ہے، اور یہ قرض کب اتارے جاتے ہیں؟ اپنی پوری زندگی اتارنے ہیں، لیکن خصوصاً جب بوڑھے ہو جائیں، جب چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں، جب ان کو ہماری ضرورت پڑے، اس وقت یہ قرض اتارنے کا خصوصی وقت ہوتا ہے۔ جب یہی ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے اولیاء
انہی کی دعاؤں سے ولی بنے ہیں۔ قرض پوری زندگی لگے رہیں، قرض اترتا نہیں ہے، لیکن جب ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، خوشی سے دعا دے دیتے ہیں، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کرم فرماتے ہیں، مہربانیاں فرماتے ہیں، ولایت کا تاج تک بھی انہی کی دعاؤں سے مل جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے جو قرض ہمارے اوپر ہیں، ماں باپ کا قرض، یہ بہت بڑا قرض ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی نافرمانی کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارا اللہ بھی تم پہ ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ جس کو دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جو پاک پتن میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جائیداد کی خاطر ایک بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہے۔ پاکستان میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم اس زوال تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے، وہ دن بھی آنے تھے کہ ایک بیٹا جس کے اوپر اتنے قرض تھے باپ کے، وہ اپنے بیٹوں کو مار رہا ہے، وہ اپنے باپ کو، وہ بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، سزا دے رہا ہے۔ ہم کہاں چلے گئے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہ ایسا قرض ہے، یہ زمین نہیں اٹھا سکتی۔ یہ چیخیں، یہ آوازیں، ان سے عرش ہلتا ہے، زمین ہلتی ہے، زلزلے آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا یہ دکھ ہے، یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ خالق کائنات ہمیں یہ قرض جو والدین نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں، یہ قرض خالق کائنات ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمتوں کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔